بندہ ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مضاف الیہ کا معنی کہ ہم کہتے ہیں یہ چھت کا پکھا، چھت کا پکھا، یہ مضاف الیہ کے اندر کی کا ترجمہ آتا ہے، چھت کا پکھا۔ اب چھت کے سے پکھا اتار دے تو چھت بھائی ختم ہو جائے گی، یہ چھت کا ایک جز ہے، اس سے اتارنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، صرف یہ ہے کہ وقتی طور پر وہاں جہاں خالی ہو جائے گی۔ مسجد کی چٹائی اٹھا کے باہر رکھ دیں تو مسجد ختم ہو جائے گی، مسجد کا مائک، مسجد کا سپیکر اتار دیں تو مسجد ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ چکھنے سے بندہ ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اگر بندہ ختم ہوتا ہو تو پھر قبر میں جاتے ہی اس کے سوال و جواب والا معاملہ، اس کا کیا جواب دیں گے؟ بندے سے آپ 12 کو پڑھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 3 سوال ہے اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک ہی سوال ہے، وہ سوال کس سے کیے جائیں گے؟ اگر بندے میں زندگی نہیں ہے، بندہ زندہ ہی نہیں ہے، بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، تو پھر اس کا وہ سوال و جواب والا معاملہ کون کرے گا؟ زندگی اور موت کا فلسفہ صرف اتنا ہی ہے کہ بندے کے جسم سے روح جدا ہوئی اور اب اس کے اوپر جو کچھ اس کے حکام ہے اس مسلمانوں کے اوپر لگا دیے گئے، تم نے اسے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اسے 4 پہی لٹا کر اس کا جنازہ اٹھا کر لے کے جانا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، پھر اس کو مٹی کے سپرد کر دینا ہے، بس یہاں تک تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب جیسے ہی ہم اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو اس کی دوبارہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ مسلمان ہو کافر ہو سب کی ہے، کلی طور پر کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن آگے جس طرح ہر ذائقے کا فرق ہوتا ہے اس طرح ہر بندے کی زندگی کا بھی فرق ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح ہر بندے کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر کسی کی موت کا ذائقہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب ہر کسی کا موت کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا تو اس کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پیر مرشد صاحب واقعہ سنا رہے تھے کہ بعض لوگوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا اس کا تکبر تھا، اس کے اندر بڑا اس کی جو نا جی وہ ٹھاٹ باٹ تھے۔ اس نے کہا چلو آج ذرا باہر نکلتے ہیں اور تھوڑا لوگوں کے اوپر ذرا اپنا روب جماتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے بادشاہ جو ہے سیر کے لیے نکلا ہے۔ اعلان کرا دیا گیا کہ فلاں وقت بادشاہ نے جناب بادشاہ کی سواری آنی ہے، لہٰذا کوئی دکان کھلی نہ ہو، کوئی بازار کھلا نہ ہو اور کوئی بندہ سامنے سے گزرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی جرت نہ کرے کہ سامنے سے گزر بھی جائے۔ ہاں چھتوں کے اوپر چڑھ کر اور دور دور کھڑے ہو کر تم بادشاہ کو جناب دیکھ سکتے ہو، بادشاہ کا شاہانہ جو ہے نا جو انداز دیکھ سکتے ہو۔ اب بادشاہ نے وہ اعلان کروا دیا، اعلان ہو گیا، بادشاہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے روب اور بڑے ہی رعونت کے ساتھ باہر نکلا۔ آگے آگے جو اس کے پہرے دار، اس کے خادم جو ہے بھاگے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو تھپڑ مارتے، کبھی کسی کو سوٹی مارتے، پیچھے ہوئے۔ آپ نے دیکھا جب کہیں ہمارے کسی وزیر مشیر کے گزرنا ہو تو کس طرح چلے، عوام کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوتی ہے، راستے بند کر دیے گئے جناب، اور آنے جانے والوں کو سوٹیاں پولیس والے مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی ہر وقت ہر دور کے اندر ایسے فرعون قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ ملک کے ہوتے ہیں سربراہ۔ تو وہ بادشاہ نے جناب اس کے خادم جو ہوتے ہیں نا چمچے اس کے آگے آگے گیا اور جناب جو کوئی بندہ نظر چھوٹی ماری ادھر کا پیچھے ہٹ جاتے، نہیں پتہ بادشاہ رہا، پیچھے ہٹ جا، ذرا جگہ خالی کر دے۔ اگر کسی کی دکان کھلی تو اسے بند، اسے مارا، قید کر لیا، تو اس طرح جناب کرتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران دیکھا ایک بندہ سامنے سے آیا، چہرے پہ بڑا جلال ہے سادہ طبیعت، بالکل سادہ بندہ سامنے، اور کہا پیچھے ہٹ جا بابا، تیرے نہیں پتہ نہیں کہ تم، وہ بزرگ تھا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب تیرے نہیں پتا بادشاہ آ رہا ہے۔ اس نے تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، چھوڑو بادشاہ آ رہا ہے، مجھے کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں ہے، میرا راستہ خالی کرو۔ ان کا جلال اتنا تھا، آواز میں اتنا روب تھا، وہ جو خادم تھے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جب بادشاہ کے قریب گیا تو بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو وہ تکبر میں تھا بادشاہ۔ اس نے کہا تینوں پتہ نہیں بادشاہ اس سواری تم سامنے ہونے جرت کیویں کی تھی؟ تو اس نے کہا بادشاہ مجھے کسی کی آنے کے لیے کسی کی اجازت کی اور کسی کے روب کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی تمہیں پتہ چلے گا نا میں کہوں تو پھر تم دیکھنا تمہاری حالت کیا ہوتی ہے۔ میں کون؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو آتا ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ تو جب بادشاہ نے یہ سنا نا جی تو اس کی ساری کی ساری ہوا نکل گئی، سارا تکبر، ساری رونق ختم ہو گئی، ملک الموت آ گیا۔ تو اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں دوبارہ اپنے محل میں چلا جاؤں، اور میرے کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ باتیں ہیں، کوئی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بتا دو، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے۔ میں کہا ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں تیرے لیے، ایک لمحہ بھی تجھے نہیں دیا جائے گا۔ بتانا یہ مقصود تھا، جو تکبر کرنے والے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں اس طرح ذلیل کر دیتا ہے ایک سیکنڈوں کے اندر، سیکنڈ بھی نہیں ملتا انہیں۔
بادشاہ اس نے ملک الموت نے اس کی جب جان نکالی تو اب جناب وہ جب گرا اوپر سے تو پیر جو تھا نا اس کا گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا. گھوڑا ڈر کے بھاگا. اب جب بھاگا تو جناب وہ پورے وہ ذلیل ہوتا جا رہا ہے. وہ سر جو تکبر کے ساتھ رونے کے ساتھ اکڑا ہوا تھا اب وہ سڑک کے اوپر جناب جا رہا ہے, پھٹتا جا رہا ہے, جگہ جگہ لگتا اور پرکھتے اٹھتے جا رہے سر کے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, جو تکبر کرتا ہے اسے اللہ ذلیل کر کے مارتا ہے. یہ پکی بات ہے. جو جتنا زیادہ تکبر کرتا ہے اسے اللہ اپنی اتنی ادنا مخلوق سے جو ہے ذلیل کرواتا ہے. نمرود نے تکبر کیا کہ میرے پاس 60 لاکھ فوج ہے. اللہ نے کس سے مروایا؟ مچھروں سے. اور خود نمرود کو آدھے مچھر سے, آدھا مچھر. ہر بندے کو وہ ظلم کرتا تھا, ہر بندے کو مارتا تھا, ہر بندے کو جناب قتل و غارت کرتا. تو اب اس نے کیا کہ اللہ نے اس کے دماغ کے اندر مچھر کو ڈال دیا. اب وہ ہر آنے والوں کو کہتا تھا مجھے لتر مارو, میرے سے بات بعد میں کرنا, پہلے چھتر پکڑو مجھے مارو. تو یہ تکبر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ متکبر کو کس طرح ذلیل کرتا ہے. زیادہ تکبر اس نے کیا تو سب سے ادنا مخلوق اور وہ بھی ناقص الخلقت جس کا آدھا جسم تھا اس کے ذریعے اس کو ذلیل کیا گیا. فرعون کے اندر بڑا تکبر تھا اور فرعون کو کہاں مارا گیا؟ اس سمندر کے اندر اس قوم کے سامنے جسے 400 سال اس نے غلام بنائے رکھا. وہ قوم سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے اور اس فرعون کو سمندر کے اندر غوطے دے دے کر مارا جا رہا ہے. تو اب کہتے تھے امریکہ سپر پاور ہے, فلاں سپر پاور ہے, جناب کون ان کا مقابلہ کرے. ہمارے حکمران کہتے تھے اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ ماری تو ہمیں جناب وہ پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے, اگر ہم نے فلاں کی بات نہ ماری تو ہماری معاشیت ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے ایک معذور شخص کے اندر یہ جہبت ڈال دی کہ پوری دنیا کو لا کے رکھ دیا. 7.5 لاکھ فوج ملک کے پاس موجود ہے لیکن وہ نہیں ڈرے, نہ تمہاری فوج سے نہ کسی سے ڈرے. اللہ نے کہاں سے ذلیل کروایا؟ ایک معذور آدمی سے. آپ کی 7.5 لاکھ کی فوج کی تصویریں ڈال دیں, ٹینکوں کی ڈال دیں, توپوں کی ڈال دیں, فیس بک پہ اوپر پورا جناب آپ توپ خانہ, پورا اسلحہ خانہ آپ چلا دیں, آپ کی آئی ڈی بند نہیں ہوگی. بابا جی کی ایک تصویر لگا دیں, بس تحریک لبیک لے کر لگا دیں, لبیک کا نعرہ لگا دیں, آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جائیں گی. یہ ہے دہشت, یہ ہے روب جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. پھر اس بادشاہ کا جب جناب پوری اس جس رایا پہ وہ ظلم کرتا تھا, تکبر کرتا تھا, اس پوری رایا کے سامنے اس کو اس طرح ذلیل کیا گیا. اس کا پاؤں رکاب میں اڑا ہوا ہے اور وہ گلی گلی جناب گھوڑا اس کو لے کے ذلیل کر رہا ہے, اس کو پھرا رہا ہے, اس کا سر ٹکرا رہا ہے, پاش ہو رہا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. اور دوسری طرف سرکار پاس بناتے ہیں کہ وہاں پر ایک اللہ کا ولی تھا, درویش تھا, ساری زندگی اللہ کے رسول کی بندگی کرتے ہوئے گزر گئی. تو وقت جب آیا نہیں تو پھر آیا ان کے پاس ملک الموت آئے. آپ اللہ کی بندگی کر رہے تھے, بیٹھے تھے, ذکر اذکار بیٹھ کے انتظار کیا اب فارغ ہوتا تو پھر بات کرتا ہوں. فارغ ہوئے تھے, سلام عرض کیا تو پوچھا آپ کون ہو, کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میں ملک الموت ہوں اور آپ کی بارگاہ میں. اچھا ملک الموت ہو, بھی آ جاؤ بھائی, ہم تو کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں, ہم تو تیاری کر رہے ہیں, لے جو جان. نے کہا نہیں جی ایسے نہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ اس سے پوچھنا, پہلے اجازت لینا, پسند کرتا ہے ٹھیک ہے, اور پھر کس طرح جانا چاہتا ہے, وہ کس طرح چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے, اجازت لے کر اس کی مرضی پوچھ کر کرنا. کہا جی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے, آپ جو چاہیں جس وقت چاہیں آپ کو اجازت ہے, ٹائم ہے آپ کے پاس, جتنا آپ چاہ مانگے. وہ وقت کا بادشاہ ہے, متکبر ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے چند منٹ چند سیکنڈ دے دو, اسے 1 سیکنڈ دیا گیا. یہ اللہ کا بندہ ہے, پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن بندگی پاس ہے, وہ ماننا وہ معیار پاس ہے جو اللہ اس کے رسول نے عطا کیا ہے. تو یہاں فرشتہ اجازت لے رہا ہے, ٹائم دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, جتنا آپ چاہیں جو کرنا چاہیں کر لیں. آپ فرماتے ہیں اور کیا کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ضروری کام اور کیا ہے میرے پاس؟ کہا چلو ایسا کرو کہ مجھے تازہ وضو کرنے دو اور مجھے تھوڑا 2 نفل نیتنے دو, جب میں سجدے میں جاؤں نا تو پھر میری جان نکال لیں. تو انہوں نے اسی طرح کیا, وضو کیا, جب سجدے میں گیا تو اس وقت انہوں نے جان نکالی, فرشتے نے جان نکالی. تو یہ ہے جس طرح انسان کے باقی معاملات ایک جیسے نہیں ہیں, اس طرح انسان کی زندگی کا اور موت کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے.